میں ٹھیک ہے. ان سے پوچھا بھائی جان آپ کتنی دیر دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کی تربیت کے لیے بتا رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے دعائے قلبی میں مصروف رہتا ہوں. 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے دعائے قلبی میں مصروف رہتا ہوں، دل ہی دل کے اندر اللہ سے مانگتا رہتا ہوں. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور گاڑی کی ضرورت ہے، تو دل ہی دل میں مانگیں پیارے اللہ جیسے آپ نے حضور پاک کی امت کو، اپنے بندوں کو، دوسروں کو گاڑیاں عطا فرمائی. اللہ جی سیم میری بھی ضرورت ہے، میرے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میری بھی جوان بیوی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں لے جاتا ہوں تو اغیار کے دھکے لگتے ہیں، نامحرموں کے دھکے لگتے ہیں، اور ان کو راحت پہنچانا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا مجھ جوان کے ذمہ فرض ہے. تو پیارے اللہ میں ان کی عصمتوں کی حفاظت گاڑی کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ احسن طریقے سے ہو سکتی ہے، لہذا پیارے رب مجھے عافیت کے ساتھ گاڑی عطا فرما دیجیے. اور جب گاڑی آ جائے تو آمدنی کم ہے تو پیارے اللہ ڈیزل پیٹرول کے لیے انتظام بھی فرما دیجیے، آمدنی بڑھ جائے. اب اس کے لیے جیسے میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی تقریر کی، یہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی گونگے بہرے نہیں ہیں، وہ تو دل کے ارادوں سب کو بھی جانتے ہیں. اور یہ جو اجتماعی دعائیں جہر کے ساتھ کروائی جاتی ہیں، اس میں تو چونکہ تعلیم مقصود ہوتی ہے کہ اللہ سے کس طرح سے مانگا جائے، الفاظ کا چناؤ کس طرح ہو، حاجات کو کس طرح سے سمیٹا جائے، ضرورتیں ہماری کیا کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے، تو یہ تو تعلیم کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے جہر والی دعا کرائی جاتی ہے. ورنہ افضل تو یہی ہے کہ آدمی گڑ گڑا کے گھٹ گھٹ کے مانگتا رہے. تو یہ 5 چیزیں امور یاد رہیں گے، پھر ذرا ان کو دوہرا لیتے ہیں. موافق طبیعت امور پر شکر کریں، جب جب ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام ہوتا ہوا نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر کریں. خلاف طبیعت امور پر صبر کریں. ماضی کے گناہوں پر استغفار کریں، جب جب ماضی کی کوئی بات، کوئی غفلت، کوئی معصیت یاد آئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کریں. مستقبل کے اندیشوں پر اللہ کی پناہ تلاش کریں، وضو پڑھیں، تعوذ پڑھیں. اور 5ویں چیز ہر وقت دعا کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل کے اندر اللہ رب العزت سے ایک ربط خفی رکھیں. تو یہ 5 امور یاد رہیں گے نا انشاءاللہ. نیز جب ہم کوئی ایک چیز مانگیں اور وہ چیز ہمیں مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، تو فوراً جلدی سے کوئی دوسری حاجت بھی جوڑ دو. جیسے جب توا گرم ہوتا ہے، یہ چولہا گرم ہوتا ہے، تو سالن تو روٹی پک چکی، سالن پہلے پک چکا لیکن وہ ٹھنڈا ہو چکا، تو جلدی سے چولہے پہ وہ بھی رکھ دیتی ہیں کہ روٹی تو گرم ہے ہی، سالن 1 گھنٹے پہلے پک کے رکھا تھا، ٹھنڈا ہو جائے وہ بھی گرم ہو جائے. تو گرم توے پر، گرم چولہے پہ اور کئی کام نبھا دیتے. ٹھنڈی کے موسم میں پھر چولہے پر ایک دیگچی، ایک پتیلی پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وضو کے لیے سہولت ہو. چولہے میں جو تپش ہے اس تپش سے بقیہ تپش سے یہ چولہا، یہ پانی گرم ہو رہا ہے، کرتے ہیں نا اس طرح سے. تو جب کوئی دعا کی اور اسی وقت وہ دعا کے آثار قبولیت کے نظر آئے تو فوراً اسی وقت ہم دوسری حاجت بھی اس کے ساتھ جوڑ دیں. سمجھے نا، دوسری حاجت بھی کوئی اس کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ بھی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سنی جانے والی ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دوستو زمانہ ہو گیا سنتے سنتے، سناتے سناتے، اب تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو سنے فوراً اس کو عمل میں لائیں. ادھر سنا ادھر عمل میں لائیں، جو چیز اسی وقت عمل میں لانے کے قابل ہے اسی وقت لے آئیں، اور مضبوط ارادہ تو اسی وقت کر ہی لیں تاکہ ارادہ کرنے پر ایک اجر تو اسی وقت لکھا جائے. یاد رہے. تو جب آپ چل کر اپنے مقام سے یہاں تک پہنچیں تو اس وقت اپنے ارادوں کے اندر اس بات کو بھی شامل کریں، پیارے اللہ آج کی مجلس میں، آج کی محفل میں کوئی ایسی بات سنا دیجئے جو کانوں کے ذریعے سے دل اور دماغ کو دستک دے اور ہمیں عمل کی توفیق مل جائے. یہ نیت شامل کر کے آنا چاہیے. ٹھیک. اور جس وقت سنیں تو اسی نیت کے ساتھ سنیں کہ پیارے اللہ جو باتیں بتائی جائیں گی اس پر عمل کریں گے، اور جب اٹھیں تو عزم اور جذب کے ساتھ اٹھیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ ان ارادوں پر اللہ تعالیٰ کیسے خیر کے فیصلے فرمائیں گے. تو جو باتیں آج کی مجلس میں کہی گئیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور ارادہ کریں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ حضرات صبح کی مجلس ختم ہونے کے بعد کہہ رہے تھے کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے توبہ کی نیت سے
اور زندگی کے بدلنے کے ارادے سے ان کلمات کو پڑھتے چلیں۔ بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، صبح اور شام میں پڑھیں۔ استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ۔ نیز پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ جب مسلسل استقامت کے ساتھ آپ کرتے رہیں، 40 45 50 دن گزر جائیں، تو کسی موقع پر جب ملاقات ہو، ملنا ہو، تو اپنی کیفیت بیان کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کے معاملات بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 50 دن کی جو قید لگائی ہے بس یہاں جا کر آپ پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو جائیں۔ نہیں، یہ تو 40 50 دن اس لیے کہا ہے کہ 40 دن کا اس کی ایک خاص برکت ہے، چلے کی ایک خاص برکت ہے۔ 40 دن کوئی آدمی نیک عمل کوئی کنٹینیو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں اس کو اتار دیتے ہیں، سما دیتے ہیں۔ لہذا اس کی خاص اہمیت ہے۔ لہذا یکسوئی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم 40 دن پار کر لیں، اس کے بعد آگے بھی ہمیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرما دیں گے۔ لہذا استقامت کے ساتھ یہ اعمال کریں۔ تو یہ تو کرنے کی چیزیں، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ صبح شام، پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ یہ تو کرنے کے کام ہیں۔ نہ کرنے کے کاموں میں بدنگاہی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، جو سامنے موجود نہیں اس کی بات نہ کریں، یعنی غیبت نہ کریں۔ تو بدنگاہی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہو پہنچائیں، نقصان ہرگز نہ پہنچائیں، بے ضرر بن کے زندگی گزاریں۔ یہ سبق یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آگے کیفیت بتائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے کون کون سے اسباق ہیں کہ کس طرح ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر بتائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ تھوڑی سی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور باطن کی آنکھوں کو کھولتا ہے اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کو ماضی کی زندگی میں گندگی نظر آتی ہے۔ آج ہم سچے دل سے اللہ اللہ کر کے، استغفار کر کے اپنے دل کو صاف کر لیں، ندامت کے آنسوں کو بہا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔
گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، ہوا و ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میرے پیارے اللہ، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے رب، جب ہمارا آخری وقت آئے، اللہ حقوق العباد ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، حقوق اللہ ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، ہمارے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، دین کے داعی ہوں، رزق حلال کما رہے ہوں، رزق حلال کھا رہے ہوں، پیارے اللہ، ہم دین کا کام کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے کریں، اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے۔ میرے پیارے اللہ، اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے، اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے۔ یا اللہ، اگر ابھی موت آ گئی، یا اللہ، حقوق العباد بکھرے پڑے ہیں، حقوق العباد بالکل چوپٹ ہیں، جس کا لیا ہے دینے کا تصور نہیں، جس کا کھایا کھلانے کا نام نہیں، نماز باقی، حقوق باقی، معاملہ چوپٹ۔ اے میرے پیارے رب، اگر اس وقت آپ نے بلا لیا، اللہ کس منہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، کس منہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ یا اللہ، سب معاملات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے، یا اللہ، غفلت بھری زندگی سے حفاظت فرما، نیکی و طاعت بھری زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بن جانے سے حفاظت فرما، طاعت کی عزت ملنے کے بعد معصیت کی ذلت میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہ اللہ دے دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، ملکہ یادداشت کا ملکہ دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو ٹیشو گنہگار ہے۔ اے میرے پیارے رب، لیکن ہمارے اس پورے جسم کے اندر 4 انچ کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہماری پیشانی، وہ ہے ہمارا ماتھا۔ آج تک اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے ماسوا کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ رب کریم، اس پیشانی کی وفاداری کے توفیل پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے، پورے جسم کی مغفرت فرما۔
پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے۔ میرے پیارے رب، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر سچے کلام میں آپ نے یہ پیغام ارسال فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اللہ جی، ایک بہت بڑی ضرورت ہم سب کی مشترکہ ضرورت یہ ہے، یا اللہ ابھی ابھی اس ضرورت کا احساس آپ نے دل میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، ابھی معاف کر دیجیے، ابھی معاف کر دیجیے، ابھی معاف کر دیجیے، اور ایسا معاف کر دیجیے کہ پھر ہم کوئی گناہ نہ کرنے پائیں۔ پیارے اللہ، پھر آپ راضی ہو جائیے، اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی آپ ناراض نہ ہونا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ میرے پیارے اللہ، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، معاف کر دیجیے، اپنا بنا لیجیے۔ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹو نہیں، سائل کو جھڑکو نہیں۔ کہ اللہ جب سائل کو نہ ڈانٹنے نہ جھڑکنے کا ہم کمزوروں کا آپ نے حکم دیا، اللہ جی ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے صدا لگا رہے ہیں، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، یا اللہ خالی مراد نہ جانے دیجیے، دامن مراد کو بھر دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، عافیت کے ساتھ رزق حلال ڈھیر سارا دے دیجیے، دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ دے دیجیے، مال کی محبت دل سے نکال دیجیے، طاعت کی محبت اور عزت ہمارے دل میں جما دیجیے، ہمارے دل میں بٹھا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، کیسے کیسے ہم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے رب، سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ بہت سب کے دلوں میں ایسے ایسے امور معاملات ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور دل میں سہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اور زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ کہ اللہ آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، دل کے ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ کہ اللہ ہمارے ایک دوست کی بیوی 3-4 روز پہلے انتقال کر گئی ہیں، کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ معصوم بچے پیچھے چھوڑ کر گئی ہیں، کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ کہ اللہ ان کے بہترین کفالت کا انتظام فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ان کی بہترین کفالت کا انتظام فرما دیجیے، کہ اللہ ان کو صبر جمیل دے دیجیے، ان کو ہمت عطا فرما دیجیے۔ ہمارے پیارے دوست قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم کی والدہ کل فوت ہو گئیں، ان کی تدفین ہو چکی، پیارے اللہ ان کے مغفرت فرما دیجیے۔ جن کی مغفرت ہو چکی، اگر مغفرت ہو چکی تو ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے، ان کے دل کو صبر دے دیجیے۔ جو بھائی ان کے یوکے میں ہیں جو نہ پہنچ سکے، پیارے اللہ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرما۔ رب کریم، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب، بہت سارے علماء مشائخ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما۔ یا اللہ جن جن ماں باپ کے بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے، جوان ہو چکے، یا اللہ ان کو بہترین رشتے عطا فرما، بہترین جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے، نکاح ہو چکے، یا اللہ اس دیواجی زندگی کی ان کو حقیقی لذت اور محبت عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹی اور بیٹے عطا فرما، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما۔ یا اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، اولاد جوان ہو چکی لیکن اولاد نکمی نکلی، ماں باپ کے نافرمان نکلی، یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دیجیے، ان کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے برے واقعات سے ہمارے ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، انسانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں؟ اے میرے پیارے اللہ، انسانوں کو انسانیت کا درس دے دیجیے، انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، انسانوں کو آپس میں وحدت انسانیت کا درس عطا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے ملک کی 4 دیواری کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، ترس کھا لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، اس بستی کی حفاظت فرما، بستی میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد دینیہ، یا اللہ اور دارالعلوموں کی حفاظت فرما، اور اقامت دین کے لیے جتنی